السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کے موضوع پر مختلف فقہ اور علماء کرام کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ اس دن کو خاص اعمال کے لیے منتخب کرتے ہیں، جیسے عبادت، دعا، ذکر و اذکار، تسبیح، درود و سلام اور زیادہ نوافل پڑھنا۔ دوسرے لوگ اسے عام دن کی طرح گزارتے ہیں۔ مذہبی فرقوں کے مابین یہاں بھی مختلف روایات ہیں۔ مختلف فرقوں کے علماء کرام اس بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی اس رات کو قبرستان جانے کے حق میں ہے اور کوئی اس رات کو قبرستان جانے کے خلاف۔ کوئی اس رات میں مٹھائی، حلوے وغیرہ بنائے اور کھانے کھلانے کے حق میں ہے تو کوئی اس کے خلاف۔ کچھ لوگ اس رات میں نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگانے کو درست سمجھتے ہیں اور کچھ غلط۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل نہیں ہوا اور کوئی اہم فیصلے اس رات میں نہیں ہوتے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک بے شک قرآن اس رات میں نازل نہ ہوا ہو، لیکن کچھ اہم فیصلے تقدیر کی طرف سے اس رات میں ہوتے ہیں اور اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس پر سب متفق ہیں اور وہ ہے کہ 15 شعبان کو عبادت کی جا سکتی ہے، عبادت کرنی چاہیے، کہ عبادت کی اور فضیلت کی رات ہے۔ تو ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور نیا نامہ اعمال کھلتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے کہ 14 شعبان کو بعد نماز عصر ہم نہا دھو کر غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اور نماز میں مشغول رہیں، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال بند ہو تو اس میں آخری اعمال ہمارے عبادت اور نیکی ہو، کوئی گناہ اور لغو بات فالتو کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اور مغرب کے بعد جب اس شب کا آغاز ہوگا، یعنی کہ ہمارے نئے نامہ اعمال کی شروعات ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی بھرپور طریقے سے نیکیاں کریں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ ہمارے نئے نامہ اعمال کی شروعات میں ہی نیکیوں سے آغاز کیا جائے۔ 15 شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مشکات شریف میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، بتلائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ اس رات مغرب کی نماز کے بعد فرض اور سنت سے فارغ ہو کر 6 رکعت نفل 2 کر کے اس طریقے سے ادا کیے جائے کہ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورت پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا پھر 1 بار سورہ یاسین لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی اور تمام امت کی مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے علاوہ اپنی روزی کی، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اور جو دعائیں جائز دعائیں آپ کے دل میں ہیں وہ تمام دعائیں اس رات خوب اپنے رب کی بارگاہ میں کیجئے، اور اس میں آپ خوب روئیے، گڑ گڑائیے، مناجات کیجئے۔